لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام احباب سے گزارش ہے کہ پیار و محبت سے درود پاک پڑھ کے بات سننے کی طرف متوجہ ہو جائیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بس میرے محترم مسلمان بھائی اور دوستو، آج ہم میر پور خاص کی قدیم دینی درسگاہ قاسم العلوم میں قرآن پاک کی عظمت کے عنوان سے جمع ہوئے ہیں، اور مدارس میں چاہے یہ مدرسہ ہو یا پوری دنیا میں بھی جتنی مدارس قائم ہیں، ان تمام مدارس میں سب سے پہلے قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو امت کو تعلیم دی وہ قرآن ہی کی دی. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. اس آیتوں میں اللہ جل جلالہ نے نبی امی کی بعثت کا ذکر کیا، اور پھر بعثت کے بعد سب سے پہلی چیز جو ذکر فرمائی یتلو علیہم آیاتہ. نبی جو امیوں میں سے امت کے پاس بھیجا، وہ نبی آج کی امت پہ پہلا کام کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ. اللہ سے جو کلام جبرائیل امین کے واسطے سے نازل ہوا، اس کلام کو نبی سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والوں کو سکھاتے ہیں. لہٰذا جتنے بھی مدارس قائم ہیں اور مدارس میں جو پڑھانے والے ہیں، پڑھانے والے وہ کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے روز اول سے کیا. جو الفاظ نازل ہوئے جبرائیل کے واسطے سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو سکھائے، ان کو یاد کرائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی کو براہ راست اور اقرب ترین نسبت حاصل ہے، وہ ان لوگوں کو حاصل ہے جو آیات قرآنی یاد کر کے پھر مسلمانوں کے بچوں کو پڑھاتے، ان کے جوانوں کو پڑھاتے، ان کے بوڑھوں کو پڑھاتے، کیونکہ یہی نسبت حضور علیہ السلام کے اقرب ترین ہے. اسی لیے تو حضور نے یہ فرمایا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک سیکھ کے پھر دوسروں کو سکھلاتا ہے. کیونکہ اللہ جل جلالہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین کے واسطے سے قرآن نازل فرمایا، حضور کو سکھلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم بن کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استاد بن کر سب سے پہلے امت میں اپنے جانثاروں کو یہ قرآن سکھلایا اور یاد کروایا. تو یہ نے قرآن پاک کی تعلیم کی، اس سے سب سے بڑی، اس سے زیادہ اور کوئی فضیلت بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوسری جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن پاک جو آج ہمارے اندر موجود ہے، یہ ذہن میں رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے جا چکے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اس دنیا سے جا چکے، تابعین تبع تابعین جا چکے. آج بھی اگر امت کے پاس وہ چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی ہو، جیسی چلی ہو، جس صورت میں چلی ہو، جن حروف میں چلی ہو، ویسی کی ویسی موجود ہے، وہ قرآن پاک ہے. حرف نہ حرف جیسے آسمان سے اللہ جل جلالہ نے نبی علیہ السلام کے سینے میں محفوظ فرمایا، وہ بعینہ ہی ویسا آج بھی امت کے پاس موجود ہے.
آج بھی بعین ہی امت کے پاس موجود ہے۔ اب اس قرآن پاک کے بارے میں آج میں صرف اپنی اس مختصر گفتگو میں ایک بات سمجھانا چاہوں گا، وہ ہے قرآن پاک کا معجزہ ہونا، اور بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن پاک اس امت کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بطور معجزے کے ہیں، اور قرآن پاک ایک معجزے کے طور پر آج بھی امت کے پاس موجود ہے۔ نبی علیہ السلام آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور دنیا نے، کسی نبی اور رسول نے، کسی طرح کے نبی اور رسول نے دنیا میں نہیں آنا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے آپ کی ختم نبوت کو، آپ کے دین کو، دین کی دعوت کو آخر روز تک، قیامت تک باقی رہنا تھا۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک بطور معجزے کے عطا فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھیے، سنت الہی یہ ہے، اللہ جل جلالہ کی سنت کائنات کے اندر یہ رہی ہے۔ اللہ جل جلالہ دنیا کے انسانوں میں سے جب کسی شخص کو نبی یا رسول بنا کر بھیجتے ہیں، اللہ جل جلالہ جب کسی انسان کو نبی یا رسول بنا کر بھیجتے ہیں تو اللہ کی سنت الہی کائنات کے اندر یہ رہی ہے، دنیا کے انسانوں پر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ آنے والا انسان اللہ کا پیغام لانے والا رسول ہے، اللہ کا پیغام لینے والا نبی ہے۔ اس شخص کی بات اپنی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی بات ہے، اس کا قول اللہ کا قول ہے، اس کا حکم اللہ کا حکم ہے، اس کی اطاعت نجات کا ذریعہ ہے، اس کی نافرمانی رسوائی اور خذلان اور عذاب کو لانے کا ذریعہ ہے، آخرت میں ہمیشہ کی بربادی کا ذریعہ ہے۔ تو لوگوں کے سامنے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے، نبی کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ عما نوالہ انبیاء علیہ السلام کو معجزے دیا کرتے تھے۔ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمائے کہ انبیاء علیہ السلام نے آ کر اپنی امتوں کے سامنے معجزے پیش کیے ہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو جس دور میں بھیجا گیا ہے، فرعون کے پاس بھیجا گیا ہے، یہ وہ دور ہے جب جادو کا عروج ہے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو کائنات کے انسانوں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے معجزہ دے کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بغل میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالتے ہیں، وہ سورج کی طرح چمکتا ہے، چاند کی طرح چمکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو پھینکتے ہیں، وہ عصا سام پن کے دوڑنے لگتا ہے، جادوگر آتے ہیں، اس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہزاروں جادوگر اس خدائی معجزے کے مقابلے میں عاجز ہو جاتے ہیں، جس سے جادوگروں کو بھی یقین ہو جاتا ہے نہیں، یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے آج کر دکھلایا یہ انسانوں کی طاقت نہیں ہے بلکہ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ نبیوں کو معجزہ دیتے ہیں، یعنی ایسی چیز دے کر معجزوں نبیوں کو بھیجتے ہیں جس سے یہ پتہ چل جائے کہ اس آدمی کی طاقت اپنی نہیں ہے، اس کے ساتھ غیبی طاقت ہے، جس لیے کہ فرمایا معجزہ الامر خارق للعادت، ایسا کام جو عادت انسانی کے خلاف ہو یہ اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے۔ نبی دنیا میں جب تک رہتا تھا معجزے اس سے صادر ہوتے رہتے تھے۔ حکمت کا دور آیا، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزے دیے جن کا تعلق حکمت کے ساتھ تھا، مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو صحت دینا، اس طرح کہ انسانوں کے بس میں نہ ہو۔ ایک انسان وہ کام اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے کرتا تھا کہ جو انسان نہ کر سکے، اور وہ دلیل ہوتا تھا اس بات کی دلیل ہوتا تھا کہ آنے والا انسان اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہے۔ سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ دو طرح کے معجزوں کا تعلق تھا۔ ایک وہ معجزے تھے جو نبی علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ خاص تھے، آپ جب تک تھے وہ معجزے ظاہر ہوتے رہے، آپ جب پردہ فرما گئے وہ معجزے بھی اب ظاہر نہیں ہوں گے۔ جیسے اور انبیاء سے معجزے ظاہر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معجزے ظاہر ہوئے جو حضور کی حقانیت کی دلیل سے حضور علیہ السلام
کہ جو سب سے ایک عجیب ترین مثلا آپ کی زندگی میں جو معجزہ ظاہر ہوا، قرآن کے علاوہ جو آپ کی زندگی میں خاص تھا، وہ معجزہ بار بار ظاہر ہوتا تھا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ظاہر ہوا، سفر میں ظاہر ہوا ہے، کئی اسفار میں ظاہر ہوا، صحابہ کے ساتھ حضور موجود ہے، دوران سفر پانی ختم ہو جاتا ہے، اب پینے کے لیے پانی نہیں، وضو کے لیے پانی نہیں، اب پانی کی ضرورت ہے، اب بچا کھچا پانی جمع کیا جاتا، جب بچا کھچا پانی جمع کیا جاتا اور وہ پیالے میں ڈال دیا جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک اس پیالے میں ڈالتے تھے اور پھر صحابہ کو فرماتے تھے اس سے پانی بھرنا شروع کرو۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پانی ایسے پھوٹ پھوٹ کے نکلتا تھا جیسے پہاڑ کے کسی چشمے سے پانی نکلتا ہے۔ حدیبیہ کے موقع پہ پانی کم پڑ جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالہ لایا جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا دست مبارک اس میں ڈالتے ہیں، آپ کہ ہاتھ ڈالنے کے بعد صحابہ کو فرماتے ہیں اس سے پانی لینا شروع کرو۔ صحابہ پانی لینا شروع کرتے ہیں، سب نے ضرورت کا پانی لیا، پانی پیا، وضو بھی ہوا۔ حدیث بیان کی جابر بن عبداللہ نے، جابر سے کسی نے پوچھا آپ لوگ تھے کتنے؟ ایک پیالہ تھا جس میں رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اندر رکھا ہوا تھا، وہ اب بتاؤ تم لوگ تھے کتنے؟ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں ہم اس دن تھے تو 1500 کے قریب، ہم 1500 کے قریب تھے۔ ایک پانی کا پیالہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہے، پانی بھرتے جا رہے، استعمال کرتے جا رہے، ورنہ ہم 1500 تھے، ان کو پانی کافی ہو گیا، لیکن فرمایا واللہ لو کنا 100,000 لکفانا، قسم ہے اللہ کی اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو اس دن محمد مصطفیٰ کے ہاتھ سے جو خدائی معجزہ ظاہر ہوا تھا 1,00,000 صحابہ ہوتے، 1,00,000 لوگ ہوتے، وہ پانی لیتے جاتے، پیتے جاتے، وضو کرتے جاتے، پھر بھی وہ پانی ختم نہ ہو۔ یہ وہ معجزہ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ظاہر ہوئے۔ لاتعداد کتابیں اہل علم نے لکھی ہیں جو ان معجزات سے بھری پڑی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ظاہر ہوئے، اور سب سے بڑا معجزہ ابھی شعبان شروع ہوا، رجب کا مہینہ ختم ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ نے جاگتی ہوئی آنکھوں سے جسم مبارک کے ساتھ آپ جاگ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی جاگ رہی، آپ کا دل بھی بیدار ہے، اور جاگتی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرایا، وہاں سے آسمانوں کا سفر کرایا، اس کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ معراج بھی ایک معجزہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا۔ آپ نے آسمانوں کی سیر کی، بیت المقدس کی سیر کی، ایک رات میں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک رات میں مسجد حرام سے بیت المقدس گیا، وہاں سے آسمانوں کا سفر ہوا، انبیاء سے ملاقات ہوئی، سدرۃ المنتہا گیا، بیت المعمور دیکھا، یہ ساری بات سن کے مکے کے کافر انکاری ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بیت اللہ کے اندر حتیم میں موجود تھا، جب یہ بات بیان کی کہ اللہ نے مجھے یہاں سے بیت المقدس کی سیر کرائی، اللہ نے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی، کافر انکاری ہوئے، اور فرمایا پھر کافروں نے مجھ سے سوال کرنا شروع کیا اگر آپ بیت المقدس ہو کے آئے ہیں تو بتائیں کہ بیت المقدس کی مسجد کیسی ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس میں دروازے کتنے، اس میں کھڑکیاں کتنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر تو مجھے پریشانی ہوئی، جیسے آپ کہیں گھومنے جائیں، کھٹا کی مسجد گھوم کے آئیں یا کوئی اور مسجد گھوم کے آئیں، آپ اپنے شہر میرپور آ جائیں، اب آپ سے کوئی پوچھے آپ نے بادشاہی مسجد گھومی تھی، اس کے دروازے کتنے، اس کی کھڑکیاں کتنی، آپ تو ویسے ہی گھومنے گئے تھے، آپ یہاں سے چلے جائیں، گھر پہنچ جائیں اور گھر والے سوال کریں آپ کا وہ لوگ جلسے میں گئے تھے تو بتاؤ اس مدرسے کے اندر کمرے کتنے تھے، اس میں ستون کتنے تھے، دروازے کتنے تھے، تو آپ بھی پریشان ہو جائیں گے میں کھڑکیاں اور دروازے گننے نہیں گیا تھا، میں تو جلسہ گننے گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد کے لیے آئے، انبیاء کی ملاقات کے لیے آئے، انبیاء کو نماز پڑھائی، اب یہ کیفیت تو حضور کے ذہن میں نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں حتیم میں کھڑا تھا، پروردگار عالم نے میرے سامنے
اللہ پروردگار عالم نے میرے سامنے بیت اللہ میں موجود ہوں، بیت المقدس کی مسجد کو کھولا، میں اپنی آنکھوں سے بیٹھا ہوا ہوں مکے کے اندر۔ بیت المقدس کا فاصلہ وہاں سے کئی 100 میل ہے، 1000 میل سے زیادہ فاصلہ ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں بیت المقدس کی مسجد میرے سامنے ہے۔ اب میں نے کافروں کو کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے، میں تمہیں مسجد کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ وہ معجزہ تھا جو معراج کی صورت میں ظاہر ہوا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ وہ معجزے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص تھے۔ اب اگر امتی سے کوئی معجزہ ظاہر ہو، صحابہ سے کوئی معجزہ ظاہر ہو، کوئی کرامت ظاہر ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، اسلام کی دعوت کو روز قیامت تک باقی رہنا ہے۔ جب نبی دنیا سے چلے گئے، نبی کی دعوت باقی، نبی کا دین باقی۔ جیسے حضور غیروں کو اسلام میں داخل کرتے تھے، حضور کی امتی غیروں کو اسلام میں داخل کریں گے۔ حضور غیروں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، رسول اللہ کی امتی غیروں کو اسلام کی دعوت دیں گے۔ اسی لیے اس امت کو ضرورت تھی ایسے معجزے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جائے، لیکن وہ معجزہ امت کے پاس باقی رہے۔ اس لیے اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اللہ جل جلالہ نے جو معجزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کی صورت میں دیا، آج امت کے پاس وہ معجزہ بعینہ ہی موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کا کام شروع کرتے ہیں، مکے میں توحید کو بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے مکے کے کافروں سے بعد میں بھی یا پہلے کبھی یہ نہیں کہا میرے نبی سے لڑ کے دکھاؤ، میرے نبی سے لڑائیاں کرو، یہ کام کرو، وہ کام کرو۔ نہیں، اللہ نے ایک ہی مطالبہ کیا، یہ میرا نبی ہے، اس کی سچائی کی نشانی قرآن ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اے دنیا کے انسانوں، اے مکے کے کافروں، ان کنتم فی ریب مما، اگر تمہیں ذرہ برابر بھی شک ہے اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمائی، یعنی قرآن نازل فرمایا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بھی لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، نبی جو پڑھتا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ افتراء ہے، وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ معجزہ نہیں ہے، خدائی دعوت نہیں ہے۔ تم بھی عربی ہو، نبی جو پڑھتا ہے وہ بھی عربی ہے، تم پڑھے لکھے ہو، یہ نبی امی ہے، تم شاعر ہو، یہ شاعر نہیں، تمہیں استادوں نے پڑھایا، یہ کسی کے پاس پڑھے نہیں، تمہارے بہت سے معلم ہوں گے، ان کا کوئی معلم نہیں۔ آج سے پہلے نہ محمد مصطفیٰ نے شاعری کی، نہ اشعار پڑھے، نہ کسی سے کچھ سیکھا، کوئی ان کا استاد نہیں ہے۔ آج کھڑے ہو کے تمہارے درمیان تمہاری ہی زبان میں وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ معجزہ پڑھتے ہیں، ایک صورت کو لے آؤ۔ اور اللہ نے فرمایا خدا کے علاوہ جس کو بلانا ہے اس کو بلاؤ، اگر تم سچے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بدر میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، عہد میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ مروانے کی ضرورت نہیں ہے، لڑائیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آؤ اس کے مقابلے میں کوئی چیز لاؤ۔ یہ وہ قرآن کا معجزہ ہے۔ آج بھی دنیا، ہم مسلمانوں پر دیکھو، آج دنیا ہمیشہ یہ لیبل لگانے کی کوشش کرتی ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، یہ فساد بچاتے ہیں۔ آج تو دنیا گلوبل ولیج ہے، آج دنیا میں جتنے بھی اسلام دشمن ہے، یہود و نصارہ ہیں، آخر کیا ہوا؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی چلو آج دنیا کو جمع کرتے ہیں، دنیا کو بٹھاتے ہیں۔ اب ہمارے فلاسفر بٹھاتے ہیں، ہندو اپنے بٹھائیں، یہود و نصارہ اپنے پوپ بٹھائیں، مسلمان اپنے علماء بٹھائیں، گفتگو سے بات ہوگی، کوئی لڑائی نہیں، کوئی تلواریں نہیں، کوئی مار دھاڑ نہیں، گفتگو سے بات کریں گے۔ ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے، ہم اس سے دلائل دیں گے، اس کو پیش کریں گے، تم اپنی حقانیت لاؤ، لوگوں کے سامنے بیان کرو۔ لیکن جیسے کافر اس زمانے میں حضور کی، اللہ نے کہا قرآن کی مثل لاؤ، ایسا علم لاؤ، لڑتے کیوں ہو؟
میرے حبیب کو ستاتے کیوں ہو؟ صحابہ کو ایذا رسانی کیوں دیتے ہو؟ کوئی بڑی چیز کا مطالبہ تو نہیں ہے، تم عرب ہو، اپنی زبان میں کرو اس کا مقابلہ۔ آج بھی ہم دنیا کو کہتے ہیں یہ الزامات کیوں لگاتے، یہ لڑائیاں کیوں کرتے؟ آؤ تم اپنے کلام لاؤ، ہم اللہ کا کلام لاتے ہیں، تم بھی اپنی چیزیں پیش کرو، ہم خدا کا کلام پیش کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں حق کس کے پاس ہے اور جھوٹ کس کے پاس ہے۔ نہیں آئیں گے۔ اس زمانے میں مکے کے کافر لڑنے پہ آ گئے، ایذا پہ آ گئے۔ آج کا کافر بمباری کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، مسلمانوں کو لڑاتا ہے، کوئی ایک بیٹھک ہی لگا دے، حق و باطل کے معرکے کی، حق و باطل کے معارضے کی نہیں لگاتے۔ اختلاف رائے اپنی جگہ، ہندوستان میں کھڑے ہو کے مسلمانوں کی جانب سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہے، وہ قرآن کی دعوت دیتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اب وہ لڑ تو نہیں رہے تھے، وہ تلواریں تو نہیں چلا رہے تھے، وہ کوئی فساد تو نہیں مچا رہے تھے، ایک سیکولر ملک میں ایک دعوت چلا رہے تھے۔ وہ عالم بھی نہیں تھے، کوئی انگریزی پڑھے ہوئے، لیکن اس دعوت کے مقابلے میں آج بھی جو ہندوستان کے ہندو اور پنڈت وہ مشرک عاجز آ گئے اور اس بیچارے کو وہاں سے نکال دیا، یہ ایسے کر رہے ہیں، وہ ویسے کر رہے ہیں۔ تو بھی وہ قرآن معجزہ ہے جس کا اس زمانے میں بھی دنیا مقابلہ نہیں کر سکی تھی، آج بھی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، مدارس میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ یہی قرآن ہے جو معجزے کی صورت میں اس امت کو ملا ہے۔ اب تھوڑی سی معجزے والی بات سمجھا کے قرآن معجزہ کیسے ہے اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کروں گا تاکہ باقی احباب بھی سے بھی آپ مستفید ہو سکیں۔ آج جیسے ہمارے بھی شاعری ہوتی ہے نا، تو شاعری میں بھی اوزان ہوتے ہیں، کیسے پڑھا جائے۔ قرآن میں بھی ایک عجیب چیز ہے، مثلا میں ایک سورت پڑھتا ہوں اور آپ کہتا ہوں ذرا غور کرنا اس پہ الفاظ کیسے چل رہے ہیں۔ اب سورت شروع ہوئی، ایک ہی لفظ چل رہا ہے، ہر آیت اسی پہ ختم ہو رہی ہے، وہ چلتی جا رہی ہے۔ اب کسی بھی سورت کو آپ لے لیں، آپ کو ربط نظر آئے گا جس سے دنیا کے شاعر، ہماری زبان کے شاعر بھی آج عاجز ہوں گے۔ میں پڑھنا شروع کر رہا ہوں، والشمس وضحاها، اب یہ الف آیا ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما صواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها ولا يخاف عقباها۔ یہ کلام اس ذات نے پڑھا تھا، ان لوگوں کے درمیان پڑھا تھا جس کا دنیا والوں میں سے کوئی استاد نہیں تھا، جو کسی کے پاس کچھ پڑھے نہیں تھے، اس نے یہ کلام خدائی سنایا تھا۔ اور دوسری چیز، جو بھی حق و باطل کہتے ہیں، ہمارے ہاں سندھی کامریڈ ہے اور قوم پرست ہے، اویس شاہ صاحب کا نام بہت لیتے ہو، دکھاؤ کوئی ایسا حافظ، کوئی قرآن کا حافظ ہو، کوئی کلام ایسے دنیا میں دکھاؤ جو سینے میں محفوظ ہو جاتا ہو۔ یہ واحد کلام اللہ کا معجزہ ہے جو سینوں میں محفوظ ہوتا ہے، 10-12 سال 7 سال کے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی اور کوئی معجزہ ہو سکتا ہے؟ کوئی حقانیت کی دلیل ہو سکتا ہے؟ تو یہ مدارس اس اللہ کے معجزے عظمت والے قرآن کی حفاظت کرتے ہیں۔ مدرسے قرآن کی نسبت سے جو چیز بنی ہے، کون چلا رہا، کیسا چلا رہا، آپ اس میں نہیں پڑھو، ہر کوئی اپنا حساب دے گا، محاسب مت بنو۔ جہاں آپ کے اڑوس پڑوس میں آپ کے ہاں مدرسہ چل رہا ہے، آپ میرپور کے رہنے والے ہیں، جتنے مدارس ہیں، یہ قدیم ادارہ ہے، یہ اور ادارہ ہے، یہ میں دستبرد کروں گا کہ مدارس کے جہاں قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں قرآن کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کے محافظ بنو۔ قرآن والے فقیروں پر خرچ نہ کرنا، اہل مدینہ مدارس پر خرچ نہ کرنا اور ان سے بھاگنا، یہ منافقوں کی عادت ہے۔ منافق کہتے تھے مہاجرین پر خرچ مت کرو۔ مکے سے صحابہ آئے ہیں، غریب ہیں، سب کچھ چھوڑ دیا ہے، مدینے میں آئے ہیں، خرچ کرنے والے انصار ہیں۔ قصہ بہت لمبا ہے، لیکن انصار ہی میں ایک عبداللہ بن ابی منافق ہے، کسی بات میں بگڑتا ہے اور کہتا ہے محمد کے صحابہ پر خرچ مت کرو، خود ہی بکھر جائیں گے، پھر کون دین پڑھے گا اور پڑھائے گا، کون قرآن یاد کرے گا اور سیکھے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پھیلے گا۔
اللہ نے اس کی سازش کو کہا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر خرچ مت کرو جو در رسول پر پڑے ہوئے ہیں، جو در رسول پر پڑے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ موجود نہیں ہے، رسول اللہ کی جانب سے جو بعینی ہمارے پاس موجود ہے وہ قرآن ہے۔ اب در رسول پر پڑھنے والے وہ ہیں جو قرآن کے لیے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اس مدارس کا بڑھ چڑھ کر تعاون کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے۔